والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب ماشاءاللہ دوسری سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہیں جی جامع مسجد فاروقیہ بھون کلاں زیر صدارت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب بانی و محتمم مرکز اہل سنت جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام حافظ آباد تلاوت قاری محمد زکریا صاحب ڈوگر مدرس جامعہ غوثیہ بھون کلاں رانا رشاد اللہ صاحب ہاں جی اس دے محتمم نے اور جتنے بھی علماء کرام اس بزم دے اندر شرکت فرما رہے نے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری قمر صاحب جو اس مسجد دے امام اور خطیب نے اور حضرت علامہ مولانا قاری قمر الزمان صاحب اس مسجد یہ مسجد تو اڈیالی نہیں اچھا سانے کوئی نہ پتہ لگا تو گلی ٹرتے آیا سمجھیا قاری صاحب والی اچھا ماشاء چلو جی ایکو گل ہی ہے جی مسیتاں جو اپنی نے ساری ماشاءاللہ اللہ برکتاں پائے جی اور انہاں دوستانوں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے ماشاءاللہ تسی بڑے محبت والے ساتھی ہو اور پیار والے ہو انہاں بچیانوں اور سارے علماء جتنے دا میں نام نہیں نہ لے سکیا وہ سارے علماء بھی ساڑھے مسلک دی ساڑھے محفل دی زینت نے اور ساڑھے سردہ تاج نے کوئی سنی صحیح سنی اس وقت تک نہیں ہوندا جس وقت تک وہ ہر صحیح العقیدہ سنی عالم دا بھی احترام نہ کرے وہ دی وجہ ہے کہ علماء فرماندن کہ جیڑا کسے عالم نال بغض رکھے وہ دے عالم ہون دی وجہ تو وہ انج دین ہی چوئی نکل جاندہ ہے مڑ سنی کیڑا رہا تو علماء نال محبت کرنی چاہی دی علماء نال پیار کرنا بڑے بچوں پیار کریا کر عزیزوں اور ساتھیوں ختم نبوت دا تو اڈا عنوان ہے تو میں یہ دیتے ہی چند گلنا تو اڈے نال کرنی ہے گل تیار نال سنیا جے تو انشاءاللہ میں یہ دیتے ہی گفتگو کرانگا ختم نبوت دا جو مضمون ہے
اس دے دو پہلو نے. سارے بچے تو صحیح سننا ہے، مولویاں تو میں نہیں نہ سنا رہا ہوتے کہ میرے تو بڑے پڑھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے میں نہیں تو سنا رہا ہوں، اونج من داد دین گے یا دعا دے دین گے کہ بھئی تو اچھی گل کی تھی میاں. ختم نبوت دا ایک پہلو وہ ہے جڑا رسول اللہ نے اپنے الفاظ نال بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلو وہ ہے جڑا صحابہ نے اپنے عمل نال بیان فرمایا ہے. حضور نے ختم نبوت دا مضمون بیان کیتا ہے، صحابہ کرام نے عملی جہاد کیتا ہے ختم نبوت دے موضوع دے. لہذا ایک فقیر دا جملہ یاد فرما لو، ختم نبوت دا کام کر ہی وہ بندہ سکتا ہے جڑا پہلے مجاہدین ختم نبوت صحابہ کرام دا خادم ہوئے. جڑا بندہ گل دی رمض نو نہ سمجھے انہوں پھر کیویں بندہ گل تقریر کیویں سنائے. رسول اللہ سرکار دے صحابہ بندے تے آگ کھڑ دے نا بھئی وہ روٹیاں آستے دین انہاں کلمہ پڑھیا، روٹیاں آستے لنگر کھان آڑے آئے، روٹی کھان دے آئے تے آئے. میں کہ بھائی صاحب انجنی گل رمض نہیں سمجھے تسی، دوجیاں دی گل چھڑو. حضرت ابو بکر تے عمر تے عثمان نو ہی پھاڑ لو، اے مکے دے امیر ترین افراد میں شامل نے. انہاں کو روٹیاں رب اگے بڑیاں دیتیاں سن، انہاں روٹیاں دی کمی کوئی نہیں. اے روٹیاں کھان نہ آئے، حضور دیاں غریب صحابہ نو روٹیاں کھوان آئے. ذرا آپ حضرات رمض نو تے سمجھو نا جانے من. جدو کلمہ پڑھے ابو بکر صدیق نے، صدیق اکبر مجاہد اول نے ختم نبوت دے، ختم نبوت دے پہلے مجاہد دا نام ابو بکر ہے. اور جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، نبی ہون دا اعلان فرمایا ہے تو اللہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. لو جی قاری صاحب تسی میری آیتاں تے آنر سنیاں، جتھے غلطی کراؤں میں صحیح کرایا جی. تواڈی مہربانی جی. میں مطلب اگر غلط پڑھی تو اندہ گناہ تو آنو نے، تواڈی ذمہ داری. ہاں جی تسی عالم ہو، تواڈا حق ہے میں دسنا تاکہ صحیح پیغام جائے. تو جب میں صحیح بولتا گیا تو پھر بندیاں نے پاکتے ہوں جا سی نا بھائی اتنے حافظ پہ سن دینے لگتا ہے صحیح پہ پڑھ دے. کیوں جی پا جی؟ ہاں جی اتنے حافظان دے کوڑو لنگ کے جانا ایڈا سو کھاتے نہیں نا پھر ہوں. اللہ فرمایا محبوب پیارے جڑے اپنے قریبی رشتہ دار نے نا انہاں ڈراؤ، دوزخ تو اور جنت دی خبر سناؤ، دین دا پیغام پہنچاؤ. تو رسول اللہ نے فرمایا انہاں دعوت دیو. میرے قبیلے نے پنڈا میں پتیاں ہوں دیا نا، حضور نے سب تو پہلا اپنی پتی سدیا بنو ہاشم. بنو ہاشم کیا ہو جی؟ کھانا چنگا کھوایا، بایا چنگا، عزت نال سمجھایا اور دسیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میری اتباع کرو، ادھے وچ فلاح ہے اور کامیابی ہے. تاریخ گواہ ہے مولا علی تو علاوہ اور مولا علی سرکار اس ویلے جے بالغ ہی نہیں سی. جدو پہلی دعوت ذل عشیرہ ہوئی ہے نا اجے اس ویلے مولا علی بالغ نہیں سن.
پہلی دعوت ذوالعشیرہ رسول اللہ نے جدو فرمائی ادو اجے مولا علی بالغ نہیں سن انہاں تو علاوہ حضور دے خاندان چو کسے بندے نے حضور دی دعوت لبیک نہیں آگی. ٹھیک ہے جی, پیغام حضور نے دے دیتا, پھر مکے چ پھیلیا, پھر مکے تو باہر پھیلیا, پورا عرب حضور دی مخالفت تے کمر بستہ سی. بھائی صاحب جملے دا وزن کرو, پورا عرب حضور دے مخالف سی. اس مخالفت دے ماحول جس بندے سب تو پہلے حضور دے کوڑ آ کے دین حضور دے نو قبول کیتا ہے, اس بندے دا نام ابو بکر صدیق ہے. تھوڑی مہربانی ہے جو تو ان سمجھ آ جائے. سب تو پہلے جس بندے حضور دی دعوت لبیک آکھیا ہے پائیا جدے بندے آندے نے جدے ہوا ہوئے ادھے روید ہے, جیڑی پارٹی جتدی ہوئے ادھے ہوید ہے. تو سارا کفر تا ایک پاس سے آ اور رسول اللہ کر لے سن, لیکن ابو بکر سرکار نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اور پھر کلمہ نیلا پڑھ کے انجے میں نیلا کلمہ ہی نہیں پڑھیا. دنیا اسلام دے اندر حضور دی ناموس, حضور دی رسالت, حضور دی عظمت ادھے اتے جتنے خطیب تقریر کرن اے سنت صدیق اکبر دیئے, کیونکہ سب تو پہلے مکے وچ حضور دی شان وچ تقریر کرنے والا بندہ ابو بکر ہے. پہلا خطیب. اور ہونتے معذرت نال مولوی پہنا مکین دے نہ بھائی انہیں دیو تے ہونے ہیں, اتنے پیسے دیو تے ہونے ہیں, مڑ بھی اعتبار نہیں کر دے. آندھن پہنا کاؤنٹ ہی سٹاؤ تو یہ کاؤنٹ تو رہ جان. کاؤنٹ ہندہ ہے, کیا کاؤنٹ ہندہ ہے؟ اچھا چلو پھر انگریزی والے نہ ناکھن کے پروننسیشن ٹھیک نہیں پہ بول دے. تو پاجی اسی تو ان کو انگریزی سنانا ہے, اسی تو دین سنانا ہے, جیڑا بچو آ جائے لفظ جگہ لے لیا کرو. مسئلہ تے ہی ہندہ ہے معافی ضمیر اب پڑھ جائے تو آٹے کو. عربی سدھی پڑھنی چاہیے دیئے تو انگریزی ڈنگی بھی ہو جاتی ہے, کیڑی ایڈی کوئی بڑیاں ولیاں دی زبان. ہاں چھٹو پرا جی بھائی صاحب. تو عرض ہے کہ آپ حضرات اس مسئلے جان دے ہو کہ وہ ساڑھے اکاؤنٹ میں سینڈ کرو, اور اگر سینڈنگ اچھ پرابلم ہوئے تو وہ آندے نا بھئی کوئی بندہ ویچ کھلا رو, پھر ویچ بندہ ہو جاندہ ہے. بھائی جی یان لگیاں 500 بھی گھٹ ہوئے تو گڈی نونا دن بریک لگ جاندہ ہے, اور پہنا وہ پورے کرو تو موڑا سا آلنا ہے. پھر جدو وہ تشریف لے ہوندے تے پھولان دیاں بارشاں تے ناریاں دے پروٹوکول تے دیسی مرغے تے بکریاں دی یخنی. کیوں جی پاجی؟ تے پھر جناب بڑا ماحول بنے ہے تے نوٹان دی بارش. ایک تقریر ہے, ایک تقریر ہے. جدو صدیق اکبر نے تقریر کی تھی ہے نا, ادو اگے واہ واہ کرنے والے تے داد دینے والے تے ہاتھ چاہنے والے بندے کوئی نہ ہے. علماء تشریف فرمانے نہ تو پوچھو کہ جدو صدیق اکبر حرم کعبہ دے اندر کھلو کے حضور دے دفاع وچ تقریر پہ کر دے آئے, وہ دے بدلے پیسے نہیں پتھر آئے نے, تھپڑ تے مکے تے گھونسے آئے نے, اور صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. کافرہ نے اپنیاں جتیاں لا لیاں تو صدیق اکبر سرکار نو مارن. کوئی میرا بندہ جیرا بندہ جملہ نوٹ کر سکتا ہوئے سنے, جویں سب تو پہلی تقریر ابو بکر کی تھی ہے نا, ایویں سب تو پہلے ابو بکر نہ لڑن والے مکے دے مشرک آئے. بھائی صاحب جنہاں سمجھ آگئی یہ گل انہاں واسطے دوجیاں واسطے ہے نا. سب تو پہلے جڑے ابو بکر نہ لڑے نا وہ مکے دے مشرک ہے. بڑا ماریا, اپنے دلوں سمجھا بھئی فوت ہو گئے.
چھوڑ گئے قبیلے والے آئے گھر والے آئے اٹھایا تے گھر لے گئے جڑے عشق کر دے ذرا رمز نو سمجھا جائے جدو گھر لے گئے گھر والےاں ویکھیا باجے تے خیر زندہ نے انہاں تیمارداری کیتی فرسٹ ایڈ دیتی جدو ہوش آئی تے اکھ کھلی تے زبان حرکت کیتی تے سب تو پہلا جڑی گل پوچھئے وہ یہ پوچھئے میرے محبوب دا کی حال ہے شعر یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے ایڈا سوکھا نہیں لنگنا پاجی اے آگ دا دریا ہے اے عشق آسان نہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میں تے 15ویں صدی جدو اے حساب لانا نا اعلیٰ حضرت عقیدے تے کھلون ایڈا اوکھا ہے میری رمض سمجھو کلمہ پڑھن والے آندے ویچ رہ کے کلمہ پڑھن والے آندے وچ رہ کے یہ احمد رضا دے عقیدے تے ایڈا کھلون اوکھا ہویا کھلوتا ہے تے مشرکان دے وچ رہ کے توحید تے کھلون کی ڈا اوکھا ہو سی کیوں جی باجی فقیر دی گل سمجھے چاہیے کہ نہیں دی آئی اے رمضے احمد رضا بھی اوکھا ہے ہاں جی اے ایڈا آسان نہیں احمد رضا دے عقیدے نال چلنا تو آپ مسئلہ سمجھو حضرت مکے والے نے رسول اللہ سرکار دا سوشل بائیکاٹ کر دیتا سوشل بائیکاٹ مطلب آپ پنجابی چسی آنے ہوکا پانی بند کر دیتا اور حضور نہ لین دین برتن برتاؤ تجارت درامت برامت ٹریڈنگ سب ختم کر دیتا اور حضور دے نار جتنے سن انہوں شیب ابی طالب اچھ معصور کر دیتا اور حضور 3 سال دا مسلسل روزہ رکھے پاجی تھے رمض جے جڑے بندے آن دینا صحابہ کچھے آئے تھے صحابہ روٹیاں کھانا ہے انہوں نے دسیا کرو 3 سال دا کسے روزہ رکھے آئے اور روزہ بھی انج رکھے آنے بک افطار دا وقت ہویا ہے تو کدی پترہ نال کدی جڑی بوٹیاں نال اور اے بھی نہیں بکو روزہ بقیدہ رکھ دیا لب دئی کوئی نہ کافران ہر پاسوں ناکہ بندی کیتی آئی جڑا بیچن آویا انہوں نے زبل پیسے لے تے سان دے انہوں نہیں دین دینا ابو لاب مکہ دا امیر آدمی اس تاجران آکھنا تو ان پتہ ہے نا میں اگر گل کراؤں دے تے کھڑا رہنا محمد جیڑی قیمت محمد دے ساتھ تھی لانوں دے تو ڈبل میرے تو آکے لے لیا جائے تو مال میں اندیا بھائی جی ہونتے بندے پیران کول جان نا آج کل مرید پیران کول جان تے تھوڑی جی لنگرے چی دقت آ جائے تو بڑی دقت ہو جاندی تھوڑی جی لنگرے چی دقت ہو جائے تو بڑی دقت ہو جاندی بھئی یارے ساڑھے کولتے ہوں دن پیرتے اسی 7 ڈشاں کے رکھنے ہیں تے داڑھ بھی پوری دیپڑوں نہیں نے رہی کیڑی یہ پیری مریدی ہے چلو چلیے اے ہون دی پیری مریدی ہے 3 سال مرشد دے نال کھڑے رہے اور فقیر جملہ بول دے فقیر یہ جملہ بول دے کہ 3 مہینے راندے سن نمی کون اچھو تو حضرت یوسف علیہ السلام دی قوم مرد کیتی سی کہت ہو گیا ہے تو کھانا نہیں رہا تو اللہ فرمایا سی یوسف پیارے ایک باری اپنے منہ تو نقاب ہٹا سوڑیاں جائیں 3 ویکھیا 3 مہینے بھوک نہیں لگے گی
تو بھائی صاحب اگر 3 مہینے حضرت یوسف نو ویکھیاں بھوک نہیں لگی تو صحابہ 3 سال نہیں لگی تو ایڈے تعجب والی کیڑی گل ہے یار دا چہرہ سویرے تے شامی جو نظر چاہندا پائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سرکار دا چہرہ جو نظر آ جاندہ ہا جنہ ودہا دا مکھڑا سویرے بھی ویکھیا ہے تے پھر شامی ویکھیا ہے انہوں نے بھوک کی میں لگ سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین تا درویشی عقیدہ رکھ دینے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ کاف گیسو آدھر یا ابرو آنکھیں ایرساد کاف یا ایرساد ان کا ہے چہرہ نور کا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے حضرت صاحب سطر یاد کر لو حضور دا چہرہ دا بے مثال ہے کائنات میں جنہ حضور دا چہرہ تکیا ہے وہ ہستیاں صحابہ کہلاندیاں نے وہ بھی بے مثل دے بے مثال ہو گیا نے اے بھائی کشمیر ساؤنڈ والے ایندہ نام بدل مہربانی تیری اتے کشمیر لائے انہوں میں ٹھنڈ لگی راندی کیونکہ کشمیر ہے تو انہوں بتا اکثر ٹھنڈ ہوں گی توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اے مت کہیں کہ انہوں پتہ کو نہیں لگتا میں جو بھی کردہ رہا پتہ سن لگ جاندہ ہے تیرے نر پیار جو ہویا لڑ دے اس تو نہیں توجہ ہے بھائی صاحب جانے من آپ نو سمجھ آ رہی ہے حضور اتنے بے مثال نے کہ جنہ حضور نو تکیا ہے وہ صحابی کہلائے جنہ حضور نو تکیا ہے وہ صحابی کہلائے نے اور جنہ تکیا ہے انہا ورگا بھی اور کوئی نہیں بن سکتا بھائی گل تے ایتھے مکی پئی ہے جے تہاڈی سمجھ چ آ جائے تے حضور ورگا کون ہوے جنہ حضور نو تکیا ہے ورگا تے انہا کوئی نہیں ہو سکتا اوئے ہوئے 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 بھائی جی یہ گل تسی اندر لے جاؤ تے گل تے ہے نا اندر رکھنے والی بزرگ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن بہی ومات علی الاسلام صحابی عنوان دینے جس ایک واری ایمان دی نظر نال حضور دا چہرہ تکیا ہے اور پھر ایمان تے فوت ہوئے وہ صحابی ہے اور اونا ورگا ہون پیچھو ہو سکتا جنہ تکیا ہے انہا ورگا نہیں ہو سکتا جنہیں تو جڑے صحابہ نہیں بھی مندے انہا تو بھی پوچھو نا بس صحابہ ورگا ان کو اور ہو سکتا ہے انہا کہنے نہیں انہا ورگا تو پھر نہیں ہو سکتا پھر تسی آکھے جو انہا ورگا نہیں ہو سکتا تو انہا دے مرشد ورگا کی میں ہو سکتا ہے مرشد بھی بے مثال ہے تے مرید بھی کائنات دے بے مثل تے بے مثال مرید نے جی یہ دلیل کی ہے یہ دلیل ہے دنیا ساری دی تاریخ مورخین دی پڑھو مسلم غیر مسلم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جتنے مورخین نے تاریخ لکھی ایک
ایک مورخ نے بھی آج تک یہ نہیں آکھیا کہ 3 سال جدوں حضور دے صحابہ روزے دی حالت وچ رہے نے ہونٹ پھٹ گئے. توجہ ہے؟ پیٹ کمر نال جا لگے بھوک تو پتے کھاندے جانوراں دے چمڑے بوائل کر کے کھا لینے جو ملدا سی وہ کھا لیندے سن. تو کسے تو پوچھا ہے بھئی کوئی نسیا بھی ہاں اے گل پوچھنی پوچھا کرو اس لئے کوئی نسیا ہاں ایڈے اوکھے جو رہے نے کوئی صحابہ ہی چون صحابی دسو جڑا آکھ گیا ہوئے بس سونے میں تو انی بھوک برداشت نہیں ہوں دی نس گیا ہوئے نا اے نے صحابہ جانے من اے صحابہ نے اساں تو صرف حضور سرکار دا کلمہ پڑھ کے موجاں لئیں جھوٹے لئیں دے پھرنے انہاں حضور دے دین تے نام تے ماراں کھا دیں بھوک برداشت کی پھر جس لئے 70,000 لے کے پڑھن آلے تے 2 لاکھ لے کے پڑھن آلے انہاں دے بارے آن دینا بھی جو روٹیاں آستے آئے تو میں حیران ہوں نا بھئی نہ تو کو کھلار کے بندہ کو نہیں پوچھتا بس تسی آج کی لین آئے تسی جو روٹیاں دا جوڑا بار لے آئے ہڑے آن دن بس 2 لاکھ دے ہوتے سی تاں پڑھنے ہیں وہ دن صحابہ روٹیاں آستے آئے میں کہ سبحان اللہ جی ان تو ان کیا کیے ہے جی اسے کیا بھئی آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ اے عزیزان محترم میرے پیارے ہو میرے عزیز ہو میرے ساتھیوں آقا علیہ السلام آپ دے اصحاب اور ساتھی آپ دے دوست آپ دے یار جتنے مخلص ساتھی سن کائنات کسے اور بدے دے دے مخلص ساتھی نہیں نا یہ میرا دعویٰ ہے اور صبح قیامت تک کیوں یہ دلیل قرآن چاہیے سن لو جتھے بندہ راندہ ہوئے نا آ بیٹھا ہے ساتھی ساڑھا ہے اس پینڈے چراندہ ہے پیو دادا پڑدادا زمینہ لگ دے لیندے گڑیاں بزار جتھے بندہ وڈا ہویا ہے ہر شے پیاری لگ دی ہے وطن دی ایران کو آکھے نہ چھاڑ کے پیران کول ٹور جاؤ پیران کول 6 مہینے جان دا ٹائم نہیں لگدا نال کیڑا ٹور جائے لیکن صحابہ دے مرشد نے جدو فرمایا نا بھئی اسی چلے ہیں میں نے ایک صحابی بھی کھاؤ جیسا کیا ہوئے سونیا میرے مکان میری کوٹھی میری جائیداد میرا کاروبار میریاں دکانہ مکے چنے میں چھاڑ کے کیویں جاواں ایک 10 ہو جیسا کیا ہوئے نہیں جا سکے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جیسا کیا ہوئے سونیا میں اتھو نہیں جویندہ ساریاں چھڑ دیتی ہے ہر شے جو کچھ جا سکدا اپنا مال اسباب آٹا دانا وہ اٹھاں کوڑیاں دے اتے رکھے ہے تے لے کے یار دے ناڑ پیچھے پیچھے ٹور گئے نو ایڈا پیار کائنات کون کر سکدا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بھائی صاحب اے ایک ہی چلن دو بس اور میں نعرے عرض کرنا نعرے دی کوئی ضرورت نہیں میں منکر نہیں نہ رہا دا مت یہ فتوہ لاؤ ویسے میں تقریر کیوں کردا پیا تو صرف سن دے رہو تہاڈی مہربانی میں ویسے ہی راضی ہاں تہاڈے تے تسی بڑی سونی سن دے ہو کیا بات مقصد صرف توجہ حاصل کرنا ہوندا او تہاڈی اگے ہی میرے حال ہے لہذا ہن میں تواں اے وقت نہیں پاندا وے تسی میرے حال جڑا ہے نا وہ ہن نعرے بھی مارو نعرے دی کوئی ضرورت تے سبحان اللہ بھی ہوڑی ہوڑی آندے رہو ایڈی دب کے دی دی بھی ضرورت نہیں ہائی اللہ دا ذکر ثواب واسطے کرنا ہے کوئی کسی نے ٹیل بکھانا ہے اپنا مزاج ہوتا ہے اتھے اونج دا بھائی کوئی نہ آیا جڑا آکے ہاتھ اتاں کرتے ہونے ہٹھاں کر اتاں کرتے ہٹھاں کر تے دب کے مارتے چھت اتاں کرتے فلانی جگہ تا یہ آواز جائے وہ بیلی اندن میں فلانی جگہ تا ہی تا آواز جانی چاہیے تے ایڈے تکڑے بندے ساڑے ہو گئے نے اے چور نو تے میں آگے بھی دس دارانا اے تے بچے ہوئے نے ساڑے وہ اندر میں ہونا لال تے رام دے دیئے سیان کرنی ہے صرف نعرے دا جواب دے بھائی ایڈے ٹیسٹ نہ کیتا کرو
وہ رب دے بندیاں کوئی سنجیدہ بندہ بھی تہاڈی تقریر سنن آ گیا تو وہ کی آکسی بس یہ تھے مسیتے مولویاں کولوں یا انہاں کولوں کچھ سنن سمجھن آیا یا ٹیسٹ کرائن آیا بس ساڈے چوں ڈی این اے کر کے دسو حلالی کیڑا ہے تے حرامی کیڑا تے مطلب اس گل دا کی مطلب ہوندا ہے تسی ہن ذرا سجے کھبے ویکھیا جے اتھے حلالی حرامی دا تانوں پتہ لگ جائے یہ کس بندے معیار قائم کیتا تو ایسا نہ کریا کرو آندا تے سنجیدہ بندہ اگے تہاڈی تقریر سنن کوئی نہیں لیکن جے کو تھڑوک کے آ گیا تو آکسی کی بہنا دیا محفلیں دا معیار کی یہ تے ٹیسٹ پہ کر دے یا سندین سکھانا ہے لہذا کچھ تھا کسی سنجیدہ بندے آفتے بھی تقریر سنن والی ران دے تقریر دا مطلب یہ ہو گیا ہے ان کے جی تقریر تاں چنگی ہے جی بندے دب کے سبحان اللہ کھڑ دے یہ تسی بالکل نہ کھو جس تقریر اچ اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی تبلیغ ہو جائے اس تو اچھی تقریر ہو رہی ہی کوئی نہیں بس تقریر یہ اور کی تقریر ہوں دی تو اڈے کو جس بندے سارٹیفکیٹ لینا ہے وہ بڑا بے وقوف بچہ کی چنگی تقریر کی تھی سلطانی صاحب جدوں استادہ اپنے کو پڑھے لے انہاں دے سار تے پاک دری ہے نا میرے تے بھی دری نہیں انہاں تو کو وڈا تا ہوئے تو دے کولو ہن سند لئیے بتوسی سند ہو جی اسی مولوی ہیں کہ نہیں اسی خطیب اچھے ہیں کہ نہیں انہاں جو دے چھڈیے تے دوجے سارے بیچارے تو انہاں دے قدماں ورگے بھی تے وڈا سرٹیفکیٹ کوڑ لے کے تو مڑ نکیاں تو سین کرین دی کے لوڑ تسی سن مولوی من دے ہو کہ نہیں تسی نجدہ منو سن تبلیغ کرنی چاہی دی سرکار دے دین دی لہذا میری یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں وہ تسی سبحان اللہ دب گیا نا تو جائے میں کسے بیلے عادتاً نکل جائے موہ چوبہ دب کیا کوئی تسی ایڈا نوٹس نہ لیا کرو یہ گل سمجھا کرو وہ گل کی آندے پہ تو فقیر گل لے کردہ پہ تو آڈے نال عزیزم درویش تو آڈی خدمت چھے گل پیش کر رہے ہیں کہ گھر چھڑنا ایڈا سوکھا نہیں وطن کاروبار بزنس ہر شے صحابہ اکرام دا مکے ویچی جدو سرکار گئے تو نارشے چھڑ دی اپنے مرشد دے مگر ٹوڑ گئے پایا گل اگے وے اجے اتھے گل مکی نہیں جدو اتھے پہنچے مکے مدینے تے مدینے آلے ہیں سواد مڑوی نہ آیا مکے آلے ہیں انہاں بھی جا عملہ کیتا جنگ بدر واقع ہوئی موڑ انہاں مدن آیا موڑ عملہ کیتا جنگ خندق واقع ہوئی 72 صحابہ شہید ہو گئے پھر انہوں نے سواد نہ آیا پھر انہوں نے عملہ کرتا غزوہ احزاب قرآن کریم دے اندر ایک سورت ہے پوری سورہ احزاب دے نام توجہ ہے اللہ قرآن فرمانے اِذْ جَاؤُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم اِذَا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اللہ فرماندے نے کافر پچھو بھی آگئے تھے اگو بھی ہائے 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 اکھاں چودھے آگئیاں تے کلیجے اتاں آگئے پیٹے چ روٹی کوئی نہیں پتھر بننے وجود تے کپڑا کوئی نہیں ہتھاں چ پورے ہتھیار کوئی نہیں زمین دے ناڑ لگ کے بیٹھے کہ ہوا تھوڑی لگے کہ سردی تو بچیے بھوک اور پیاس نال میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ جلوہ کرنے پوچھو بندیاں تو اے دسو جدو قرآن آکھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ جدو قرآن آکھے کہ ایڈا مشکل گھڑی آئیے ایڈی مشکل گھڑی آئیے کہ کلیجے اتاں آگئے گلے آگئے اوہلے کو صحابی نہ سیا نہیں ایک سختی ہو ہے جن میں آکھا سختی ہے ڈاڈا ویڑا ہے میں آکھا ایک ڈاڈا ویڑا ہے جن تسی آکھو بھیا بڑا ڈاڈا ویڑا ہے ایک او ویڑا ہے جنہوں اللہ آکھے بھئی ڈاڈا ویڑا ہے مطلب بندے اپنی قوت اور طاقت دے اور تجزیے دے مطابق گل کرنی ہوندی نا غزوہ احزاب دا وقت ہوئے جنہوں اللہ فرماندہ اِذْ جَاؤُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ایڈا مشکل وقت ہے کہ اللہ فرماندے رو مشکل وقت سی اور سوال ہے ایڈا ڈاڈا جو مالکہ وقت سی ڈولے نے ایڈا اوکھا وقت ویکھیا نے یا اللہ اندہ شڑ نبی دے یار ڈولے نے یا پکے رہنے عزیزان دی وقار میرے اللہ قرآن فرمانے وَمَا
وتسلیما. جنہ وقت بھی مشکل آیا نا صحابہ دا ایمان اگے نالوں ترقی کردا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بدلے نبی دے یار بدلے نہیں، ڈولے نہیں، تبدیل نہیں ہوئے، اپنی تھان تے کھڑے رہے. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جیڑا بدلے نا آپ بدلے، ان صحابہ بدلے لگے. میری گل دی رمض لو میں کیا کہ جیڑا آپ لین تو لاند ہے نا ان لگتا ہے نہیں وہ بھی لاند ہے. میں کہا جی نہیں قرآن کہہ رہے ہیں وہ نہیں لتھے. اور میں یہ کہندہ ہوں نا ہونوی تو آنا کہ سنیا دا عقیدہ ہے ریل گڈی ورگا. یہ آج کل دے 2 نمبر پیر نے رکشیاں ورگے. رکشے دی عادت ہوندی ہے نا کدی ایدے لے جاندہ ہے کدی سڑک تو پاجی لین گڈی اپنی لین تو ایدے نہیں ہوندی. لین گڈی کدی بھی لین تو لتھی پاجی اینی گل ہے. تے نال ایک لین گڈی دی اور بھی میں نے بڑی پسند ہے گل. ان دے چبوئے ڈیر سارے ہوندے کسے جانا ہوئے تے تامی چھٹی آنا ہوئے تے تامی چھٹی ہے. جی میں لین گڈی دا کنڈیکٹر کوئی نہیں نا اے میں سنیت دا بھی کوئی کنڈیکٹر نہیں. بالکل پکی گل ہے. جی کسے جانا ہوئے تے تامی ٹور جائے، آنا ہوئے تے تامی آ جائے، گڈی اپنے ٹیشنہ تو ٹھل دی جانے. ایک گالوں جو میں تو انانا جس لئے گڈی تے مان لگو سجڑا کدی ڈبے چ مان لگنیا اگلے ڈبے جاتی مار لیا کرو. یہ اگلی بوگی ایچ تو نظر آ جاننا بداتا صاحب تے خواجہ صاحب تے مہر علی شاہوری بیٹھے انتے مڑ چپ کر کے بے جائیں توڑ مدینے جائے گی. میرے پتر گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پھر اکھاں بند کر کے بے جا تے رب دا نا آئیا رکشیاں تو بچیا کر جنہیں کدی ایدے لے جاندے تو کدی ایدے لے جاندے بلکہ چھڑو تو سی ایدے ہو دے کیڑا جتھے کوئی 100 روپیہ بھی کھائے بے میں انہوں بھال نہیں آندے جنہ ایٹھا بھی جانی لگا چھے بھالا گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بھالا لیکن گڈی انج نہیں کرتی وہ جائیں بانا ہے آ جائے گڈی ایٹھا نہیں لانا جائیں بانا ہے وہ لین تے آوے ہائے ہائے جائیں بانا ہے وہ گڈی دی لین تے آوے گڈی ایٹھا نہیں لانا. ہون پیر جڑے نا وہ مریداں واسطے لین تو لے جاندے لیکن سچا پیر کدی لین تو نہ لگے وہ آندہ ہے ایسا لین تے رانا ہے جائے بانا ہوئے بے جائے لانا ہوئے مگروں لے جائے. جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں کوئی راش دی لوڑ نہیں. بے شک خالی ٹور جائے گورنمنٹ ساڑھے نالے اس گل تو نہیں رہ جوندی خالی گڈی کیوں بجائی ودے ہو اس یہ نہیں گل تے آکھنا ہے ہم خالی ہو سی پر جیڑا کوئی ایک دا ڈبے جائے ہے خالص اے میں راش لایا ہے ٹھوتے سارے بغیر ٹکٹاں تو تیڑا راش لا کے گڈی کرنا کی ہٹاؤ پران ایسی پیری مریدی دی ضرورت ہی نہیں جڑی بد مذبانال بھری گڈی چاہی پھرے بھری ایسی پیری مریدی دی کوئی ضرورت نہیں. اسا مریدیں دے چندے تے نہیں پل دے مدینے آنے دے چندے تے پل دے پایا جی ہاں سن کوئی ضرورت نہیں اس مرید دے چندے دی جڑا صحابہ کرام دا منکر ہے. سن اس مرید دے چندے دی کوئی ضرورت نہیں جڑا آل رسول دا منکر ہے. ہٹاؤ پران ہے چل پران ہو جائے میں بدبودار پیا کرنے ساری گڈی تھلے لو. ہر سنی بچہ یاد رکھو بچے پیر ہوئے مولوی ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے جیڑا بھی ایک اکھ بند کردہ ہوئے وہ ساڑھا نہیں سنی ہوئے جیڑا حضور دی آل دا بھی نوکر ہوئے 11ویں علیہ شاہری فرماندے حضور دے صحابہ دا بھی اس 11ویں علیہ شاہران دا فرمان ہے
سید عبد القادر جیلانی آپ فرمانے نے اہل سنت دی نشانی ہے وے کہ بندہ حضور دی آل دا بھی غلام ہوئے حضور دے صحابہ دا بھی غلام. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سارا ہے گاڑی بات دور نہ نکل جائے تو صدیق اکبر ہر جگہ تے اپنی مرشد کریم دے نال نے. ذرا رمض نو سمجھ رہنا. حضور دا وصال ہو گیا. ٹائم زیادہ تے نہیں ہو گیا بچوں. سرکار دا وصال ہو گیا. فتنے پھیلن لگ پہ. انہیں ایک فتنہ انکار ختم نبوت بھی سی جڑا صدیق اکبر دے دور وچ پھیلے. میں قربان جاواں حضرت خالد بن ولید دین دے دشمن ہر اس ہیرو صحابی نو اپنی تنقید دا نشانہ بناتا ہے جن نے بھی ختم نبوت کام کیتا ہے. انہاں حضرت خالد بن ولید بھی نے جنہاں حضور نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ. خالد اللہ دیاں تلواراں چو تلوار. یہ اس خالد بن ولید دی گل کرنا جی دے بارے جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا سے عمر ہن ماما خالد دے نال دا پتر جمن تو عاجز نے. کیا لفظ بولیا کہ ماما خالد بن ولید دے نال دا پتر جمن تو عاجز نے. ایو جے پتر روز نہیں ماما جم دیاں جی ہو جا خالد بن ولید. او خالد بن ولید جنو رسول اللہ نے مکے دے جگر دا ٹکڑا. حضرت خالد بن ولید جن نے اپنے کیریئر 100 جنگاں لڑی ہیں اور ایک جنگ بھی ہریا نہیں. میری ایس قوم نو کی پتہ ہوئے جنہ میسی نہیں رو بڑھایا ہے. وہاں ساڑھا میسی روئے میسی فوٹ بالر ہے جنہوں وہ کانڈ تے فوٹو چھپائی ودے ہوندے ہیں. کدی سینے تے فوٹو لے ہوندے ہیں کہ میں کہا کون ہی انہاں کہ میسی ہے ہیرو ہے. میں کی کر دی اسے کہ گول کر. ارے بھائی صاحب تو میسی نہیں رو بنایا ہے. یہی تینوں سمجھ نہیں آئی. تیرا ہیرو خالد بن ولید تے محمد بن قاسم ہے. میں قربان جاواں حضرت خالد بن ولید ایک جنگ چ لڑائی دے دوران آپ کو 9 تلواراں ٹوٹیاں. تلوار تھک کے ٹوٹ جاندی ہے. خالد دوسری پھڑ لیندے ہے. دوسری تلوار کند ہو کے تھک کے ٹوٹ جاندی ہے. خالد تیسری پھڑ لیندے ہے. 9 تلواراں ایک جنگ چ. سیر نوٹ کرو ایدے نار دا کوئی ریکارڈ پوری ہسٹری آف وار دے اندر میں دکھائے. آپ نے سمجھ آئی میں کیا کہ جدو تک دنیا دی جنگاں دی تاریخ ملے میں نے ایک ایسا جرنل ایسا لڑاکا دکھاؤ ایسا بہادر اور ایسا جری اور دلیر دکھاؤ جن دے ہاتھ تلوار تھک جاندی آئی پر خالد نہیں تھکنا. میں اس خالد دی گل کر رہا جدے کوڑوں جنگ جسر دے اندر ایرانیاں نال جنگ ہوئی ہے. جنگ جسر جنگ جسر ویچ ایک ایرانی کمانڈر نے پوچھا خالد میں سنے ہیں جیڑی توڑے کوڑ تلوار ہے یہ آسمان تو اتری ہے. تو جیڑا بندہ مشہور ہو جائے نا وہ دے بارے بندے افسانے ہیں جتے گھڑ لیں دے رہے سچے بھی تے جھوٹے بھی. وہ جدوں سنیا نا آپ نے تو آپ نے فرمایا نہیں تلوار نہیں اتری میرے نبی نے مینوں فرمایا ہے کہ خالد اللہ دیاں تلواراں چو تلوار ہے. ہائے 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 عزیزم کاش ساڑی قوم نو سمجھ آئے کہ ساڑے اسلام دے اندر مسلمانہ دے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے. بہت بڑے جری اور بہادر شن حضرت خالد بن الولید. جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا تے حضور صحابہ جبے کے فرما دے سن اینا خالد خالد کہاں ہے. یاد کر دے سن حضور
تے جنوں حضور یاد کرن پھر ان قدمہ چاہنا تے ہن اسی آنے مدینے حاضری تاں ہی ہوندی جے سائیں کرم فرمان تھے وہ سائیاں کرم فرمایا تے خالد قدمہ چاہ وہ حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ دے اندر مسلمہ کذاب دے خلاف کھڑے ہوئے اور ختم نبوت دے محاذ دے جنگ کرناڑے اس مجاہد نے اس جنگ دے اندر بھی اسلام نو فتح لے کے دیتی 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور یہ نال یاد کر لو پورے نبوی دور اور پورے ابو بکر صدیق دے دور اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت شہید ہوئے صحابہ دے نزدیک مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ سی جدو 1200 صحابہ شہید ہو گئے تو صحابہ بھی عام نہیں سن حافظ قرآن سے قراء اور حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یا امیر المومنین اگر حفاظ اور قراء اس طرح شہید ہوندے رہے تو کہ قرآن ساڑھے تو اوجل نہ ہو جائے قرآن نو جمع فرما لو اے جڑا قرآن تو آڑے کوڑے نا سارا اے باریاں چھپیا اے جس ترتیب نال ہون لکھیا ہے نا اس ترتیب نال نازل نہیں رسول اللہ تے ہویا نزولی ترتیب ہو رہے قرآن دے نازل ہون دی ترتیبیں نہیں پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق لیکن لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین پہلے تو یہ غلط ترتیب نہیں یہ وہ ترتیب ہے جڑی لوح محفوظ تے لکھی آئی نازل مسلحت اور حکمت بالغہ دیتا تو ہوندہ رہا ہے میرے حضور بیان فرمان دے رہے آیت فلانی آیت دے نالے فلانی صورت دا جزء اور حصہ ہے اور صحابہ اکرام یاد کر دے رہے بھائی صاحب توجہ ہے حضرت ابو بکر بھی حافظ قرآن نے حضرت عمر بھی حافظ قرآن نے حضرت عثمان بھی حافظ قرآن نے مولا علی بھی حافظ قرآن نے جی جی عزیزان علی وقار صحابہ قرآن حفظ کر دے رہے میں قربان جاواں میرے نبی تو بعد قرآن صحابہ جمع فرمایا ہے عزیزہ اسی دن رات صحابہ دی عظمت دی گالی میں نہیں کر دے عدالت صحابہ دی گال کسے وجہ سے کرنے کیونکہ قرآن صحابہ جمع فرمایا ہے اگر صحابہ دے کردار مشکوک ہو گئے تیرا قرآن مشکوک ہو جائے گا اس مسئلے دی نزاکت غور فرما ہوا ہے نازک لوگوں اگر صحابہ دا کردار مشکوک ہویا تو قرآن تے صحابہ جمع کیتا ہے اے جڑا قرآن تو اڈی باری چھے نا سر اے صحابہ جمع کیتا ہے انہوں مؤلف صحابہ کیتا ہے یہ مؤلف صحابہ نے یہ تالیف صحابہ فرمائی عزیزم سمجھ آ رہی انہوں جمع کیتا ہے اور ترتیب دے کے لکھیا ہے ہوں ایک جملہ بولنا چاہنا جے تو اڈی توجہ ہوئے تھے عزیزان من جنہ صحابہ نے قرآن دی آیت نال رد و بدل نہیں کیتا حضور فرمایا ہے میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن تے ایک میری آل بیت ایک قرآن تے ایک میری آل بیت دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن دا صحیح ہونا اس گل دی دلیل ہے جنہ قرآن چرت تو بدل نہیں کیتا اور نبی دی آل نال بھی وعدہ گھاٹا نہیں کر سکتے توجہ ہے کہ نا جن قرآن نال جنہ وعدہ گھاٹا نہیں نہ کیتا وہ نبی دی آل نال بھی وعدہ گھاٹا نہیں کر سکتے ایک فقیر دا جملہ نوٹ کرو نوٹ کرو نوٹ کر لو بالکل دل دی تختی تے نوٹ کر لو آ کر نوٹ کروا رہے ہیں اپنی ذمہ داری رب تے مخلوق دے درمیان حضور نے اور کوئی واسطہ
رب تے مخلوق دے درمیان حضور نے، اور سنیاں دے تے حضور دے درمیان صحابہ اور اہل بیت نے۔ نوٹ کرو میں کیا میں کسی اور جماعت دا نام تے نہیں گیا، میں سنیاں دی گل کیتی ہے۔ سنیاں دے درمیان اور حضور دے وچلے سن حضور دے صحابہ اور اہل بیت نے۔ جے صرف صحابہ نہ منو تے تامی دین تو اڈے کوڑ سارا نہیں آ سکتا، جے صرف آل رسول نو منو تے سنیاں او تامی تو اڈے کوڑ دین سارا نہیں آ سکتا۔ سارا دین حضور کوڑو، سارا دین حضور کوڑو تو اڈے تک پہنچائے ہی آل و اصحاب رل کے ہے۔ جی تقریر ہے، مثال دینا تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے۔ نماز پڑھتے ہو نا جی، پڑھتے ہو نا، تو اڈے چکے سے حضور نو پڑھ دیا ویکھے تے تسی ایتھے ہاتھ کرنا کول جا کے تے ایتھے بن لیندے ہو تحت السرہ تے تانوں کہندا سی حضور انج پڑھ دیا۔ سارے کی جملہ نوٹ کرو۔ رسول اللہ دی ایک حدیث بھی ایسی میری نظر تو نہیں گزری، اے علماء بیٹھے جنہ دی نظر تو گزری ہوئے تو میں دس دین، ایک حدیث بھی میری نظر تو ایسی نہیں گزری اپنے تھوڑے جے مطالعہ دے مطابق جدے حضور نے نیت تو لے کے سلام پھرن تائی نماز دا طریقہ خود اپنے منہ نال بیان کیتا ہو۔ سونیا کیویں پڑھیے؟ جواب آیا سلو کما رأیتمونی اسلی، میں نے ویکھ لو جی میں پہ پڑھنا انج پڑھو، ویکھیا تے صحابہ ہے۔ حضور فرمایا، اللہ فرمایا پڑھو، اللہ کی فرمایا نماز، حکیم الصلاۃ نماز پڑھو، اللہ فرمایا پڑھو۔ صحابہ پوچھیا کیویں پڑھیے؟ فرمایا میں نے ویکھ لو تے پڑھو۔ اللہ فرمایا پڑھو، حضور فرمایا میرے اللہ ویک کے پڑھو۔ جڑا اللہ فرمایا پڑھو اے حضور دسیا ہے، حضور فرمایا ویک کے پڑھو اے صحابہ دسیا ہے۔ یہ تُسا آکھنا ہے سی عبداللہ ابن مسعود انہوں نہیں مننا تے جانے من پھر پڑھنی کی میں۔ یہ ایک مثال ہے، روزہ، حج، زکاة، سارا دین حضور دا صحابہ بیان کیتا ہے۔ تُسی بھائی جی بالکل جے صلاح کر لئیے تو میں بھی تو اڑے نہ رڑ جانا، ٹھیک ہے آؤ بہ جانے ہیں، صحابہ چاہ کے سائڈ تے جدر فرض مال بر سبیل تنزل تُسی آندے ہو جی سائڈ تے کرنے میں کہلو کر چھڑے ہون میں انداز نماز کی میں پڑھنے کیا مانگ کے دی روز دینا ہے؟ یہ تے خواب حضرت عمر نو آئیے تو ایسا ہونا مرنا کوئی نہیں، تو میں مانگ دے کے دکھا۔ میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج جڑا کان نے چنگل دے کے مولوی صاحب روز ازان پڑھ دینے، خواب تے حضرت عمر نو آئی سی بائنج پڑھ نہیں، عمر نو اسی مننا نہیں، چل سیٹ تے کر ازان کی میں پڑھ نہیں۔ میں کسی اور نال نہیں، میں سنی نال مخاطب ہاں نا، بس سنی صاحب مانگ کی میں دینی ہے کیونکہ تے صحابہ تے سے بائنج پڑھ دی نماز کی میں پڑھنی جو تو صحابہ تے سے ہے، اوہ آج کی میں کرنا ہی تو صحابہ تے سے ہے، عمرہ کی میں کرنا ہی صحابہ تے سے ہے۔ میں پتر مولا علی دا پر ان میں گل تے من کے پہ تو اندس نانا بھائی صحابہ ساندس ہے حضور نو سائنج ویکھیا جی۔ بھائی صاحب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور سرکار دا دین حفظ کر کے ساڑھے تک پہنچائے۔ میری گل نو سمجھو، میری گل نو سمجھو، آج کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی حافظ الحدیث ہے، صحابہ نے حضور دیاں ادامہ حفظ کیتیاں نہیں۔ ہائے 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 نا گل دا وزن نو کر دے۔ آویکھو اے ادا ہے، عادت ہے، کسی قرآن حفظ کیتا ہے تے کسی حدیث۔ صحابہ حضور دیاں اداواں حفظ کر کے اگاں دسیاں نے انہاں اداواں دا نا دین بنے ہیں۔ جنہ دسیا ہے بجدو ہاتھ اٹھان دیا ادو کان کتھے رکھ دیا ہے۔ ہائے ہائے
اب میں صدقے جاواں ہے حضور دیاں غلاماں تو ایک صحابی تو کسے پوچھا بھئی جڑی زور تے اثر دی نماز حضور پڑھ دیا ہے تے قرات کر دیا ہے انہاں کیا کر دیا ہے پتہ نہیں ان تو آنے دی لطافت سمجھے چاہوے کہ نہ آوے کیونکہ گل ذرا لطیف اور بریک ہے ایک صحابی پوچھ دے صحابی تو ایک بندہ سوال کر دے بعد واڑا حضور زور تے اثر وچ قرات کر دیا ہے جدو نماز پڑھیں دیا ہے انہاں فرمایا کر دیا ہے اگو میں پوچھنے والے تو بھی صدقے جب موت توڑ گئے انہاں کہے تو انہاں پتہ کہ میں لگا بکر دیا امام اگے کھلا ہوں ہے نا تو مقتدی مگر ہوں ہے تو مقتدی ویکھنا ہوں ہے سجدے والی جات ایویں جی حضرت صاحب مقتدی ویکھنا ہوں ہے سجدے والی جاتو تو ان کی میں پتہ لگدا بھائی حضور قرات کر رہے ہیں کیونکہ ایک تے چپ ہوں دیا ہے تو دوجہ منہ ہونا دا گا ہوں دا تُسی مگر کھلوتے ہوں دیا تو ان کی میں پتہ لگا تو میں اس عاشق تو صدقے جامعہ انہاں اولا رکھے ہی نہیں انہاں فرمایا سی پڑھ دے ہے پر ویندے اتو نہ ہائے 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 وہ مندے پڑھ دے مگر ہی آئے انہیں ویندے تے اسی ویندے آئے لِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ اسی ویندے آئے حضور دی داڑی ہلدی پئیے تے جدو داڑی ہلدی پئیے تے دا مطلب ہے کچھ پڑھ دے پہ آئے اتھو شاک پوندہ ہے بھائی پاک ہو گیا ہے پڑھ دے نے سمجھ آئیے کہ نہیں فرمایا حضور دی داڑی دے ہلن تو اندازہ لایا ہے با حضور عزیزہ نے دی وقار اقبال بولے تے علامہ اقبال فرمان نے ادائے دید ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھ دے رہنا نماز تھی تیری اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی بھائی صاحب ہوتے نماز کھلو کے بھی یار دا چہرہ ویندے ہیں حضور نماز پڑھا کے فوراً وہ پیشہ کر دیا ہے کیونکہ جڑے پیچھے بیٹھے نا وہ نماز پڑھن بھی آئے نے تے یار دا منہ ویکھن بھی آئے اے تو سی اڑمی بیکھے ہونے تو اڈے امام صاحب نماز پڑھ کے فوراً منہ پیشہ کر دینے اے سنت رسول اللہ ہے کیونکہ حضور سرکار فوراً منہ پیچھے اس تو ہی کر دیا ہے باجڑے پیچھے بیٹھے نماز پڑھن بھی آئے نے یار دا دیدار کرن بھی آئے نے ان دا ایمان رکید آئے وے اے تن میرا پیران دا شیر موڑ لگنا ہے جانے من تو بہ جا تیرا موشن موڑ بنا لیں بہ جا سلطانی صاحب آج تو آنی شیر سنا رہے ہیں کیونکہ سلطانی صاحب ہوئے اسی سارے آنو ہی مننے والے ہیں بابے آل بھی ساری نو مننے ہیں صحابہ بھی سارے آنو مننے ہیں تے پیر بھی سارے آنو مننے ہیں جنہیں سیول کی دارے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد میں